مدرسے بھی ہیں جو واقعتاً خدمت دین کی نیت سے وہ رات دن قربانیاں ایسی دے رہے ہیں جو آج تک کسی دین کا شعبہ نہیں دے سکا، کوئی دیندار نہیں دے سکا جتنا مدارس والے دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی آج تک میں کسی مدرسے کو چندہ تو نہیں دے سکا، لیکن ہر مدرسے کے بارے میں برا گمان کرتا ہوں کہ مدرسے والے چندے کر کر کے کھاتے رہتے، پیٹ پالتے، گاڑیاں خریدتے، کپڑے لیتے، اپنا گھر بنا لیتے، بچوں کو نہیں کھلاتے، مالیہ کا حساب صحیح نہیں رکھتے، کون پوچھتا کس کو بولتے۔ یعنی اپنے بارے میں ایک مدرسے کی بھی تحقیق نہیں کر سکا، جا کر واقعتاً دیکھ نہیں سکا، دور بیٹھے بیٹھے ہی ہر ایک کے بارے میں برا گمان کرنا شروع کر دیا۔ ازدواجی زندگی میں بدگمانی کی شکل، شوہر دیر سے آیا تو بیوی بدگمانی کر رہی ہے، کہیں باہر چکر چل رہا ہے، دوسرا نکاح ہو گیا ہے، تیسرا نکاح ہو گیا ہے، کسی لڑکی کا فون آ گیا، ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ کال سینٹر سے آیا ہو، وہ ریچارج کرانے کے لیے آیا ہو، وہ کچھ بھی ہو کہ بینک سے فون آیا ہو۔ تو آج کل تو ہر بینک سے کال سینٹر سے لڑکیاں ہی فون کر رہی ہیں، کہاں لڑکوں کو فون کرنے کی فرصت ہے سوائے اپنی گرل فرینڈ کے۔ تو اب وہ سوچ رہا ہے کہ بھئی وہ لڑکی بیوی سوچ رہی ہے اسے کوئی باہر والی لڑکی بھی فون کر رہی ہے، کوئی پرائی عورت بھی فون کر رہی ہے، دیر سے آنے پر بدگمان ہو جانا۔ اب شوہر کا بدگمان ہونا، بیوی اپنے میکے جانا چاہ رہی ہے، اماں کے گھر جانا ہے، بھائی کے گھر جانا ہے، بہن کے گھر جانا ہے، تو اب یہ سوچ رہا ہے ہر مہینہ گھر جا رہی ہے، وہاں کچھ چکر چل رہا ہے، وہاں کسی سے تعلق ہے، اماں سکھا کے بھیج رہی ہے، ساس سکھا کے بھیج رہی ہے۔ اس طرح ادھر سے بدگمانی ادھر سے بدگمانی، سکھاوا اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں، کانوں سے سنا نہیں، لیکن صرف آنے جانے کی وجہ سے بدگمان ہوتے رہ جانا۔